اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا خدا آپ کو کچھ چھوڑنے کی ترغیب دے رہا ہے اور آپ ابھی بھی اسے پکڑے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے جو کہ واقعی آپ کے لیے اچھی دوستی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے؟ ہاں، برا رویہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر شاید کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ واقعی پیار کرتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ کریں جو درست ہے اور خدا آپ سے کہہ رہا ہے اسے جانے دیں اور خدا کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج ہم بہت سی باتوں سے خوش ہوں گے۔ وائز 3 باب اور پہلی آیت سے 8ویں آیت تک اس ہفتے ہم عقل مندی سے اپنے وقت کے استعمال پر بات کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خاص وقت ہوتا ہے، اس طرح خاص چیزوں کے لیے بھی خدا کی طرف سے مخصوص مسا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر یہ وہ وقت ہے جب خدا آپ سے کچھ چیزیں چھوڑنے کو کہہ رہا ہے تو وقت پر اسے کرنا عقل مندی ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ کسی اور وقت پر آپ کو یہ کرنا پڑے، ابھی وقت ہے۔ ابھی یہ کرنا آسان ہوگا جب خدا آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آمین۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے، شفا دینے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا اور رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے، اور پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رگ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ خدا باپ تیرا شکر ہے کہ اپنے وقت میں رہنے کے لیے تو ہماری مدد کرتا ہے، اور جو کچھ تو ہماری زندگیوں کے لیے رکھتا ہے اسے کھونے نہیں دیتا۔ یسوع کے نام میں آمین۔ یوحنا 15 باب 1 سے 8ویں آیت تک۔ مجھے یوحنا 15 بہت پسند ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، میں نے اسے پڑھا اور پھر پڑھا اور میں اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ پہلی آیت سے شروع کریں۔ یسوع نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں کا مطلب ہے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، یعنی اسے کاٹتا اور پھینک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم پھل لائیں، اور اسی طرح اگر کوئی ڈالی درخت پر لگی ہوئی ہو اور درخت پر ایک ڈالی پھل لا رہی ہے لیکن یہ والی ڈالی پھل نہیں لا رہی، تو وہ اچھا باغبان ادھر آئے گا اور اسے کاٹ ڈالے گا۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پھل نہیں لگ رہا تو پھر خدا ان حصوں کے ساتھ نمٹے گا اور وہ انہیں ہماری زندگی سے کاٹ ڈالے گا یا چھانٹ دے گا۔ اگر ہم دیکھ سکیں جو خدا دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ متفق ہوں تو یہ اچھا ہوگا، اور کہیں ہاں خداوند یہ اچھا ہوگا کہ میں اس سے چھٹکارا پاؤں۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کافی عرصے تک یا کتنی لمبی مدت تک ان چیزوں سے جڑے رہتے ہیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ لیکن سوچیں کہ یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ ہم طویل عرصے سے ان چیزوں سے جڑے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، اور حقیقت میں یہ چیزیں ہم سے وہ زندگی چرا رہی ہیں جو یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے۔ لیکن کسی نہ کسی طرح ہم ان سے چھٹکارا پانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ملنے والا ہے ہم ابھی بھی اسے نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے۔ خدا آپ کی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس سے کبھی بھی نہ ڈریں۔ اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے، یعنی اسے صاف کرتا ہے اور کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے، یعنی اچھے پھل لائے۔ لہٰذا چند سال پہلے میں نے کچھ دیکھا جس نے خود کو جاننے میں میری مدد کی۔ جیسے کہ آپ کی کاٹ چھانٹ ہوگی تو اگر آپ پھل لائیں گے تو ٹھیک، ورنہ آپ کی کٹائی ہوگی۔ تو دونوں طرح سے کاٹ چھانٹ مسیحی زندگی کا حصہ ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔
لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا ضرور، صرف خدا کو کام کرنے دیں، کیونکہ وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ یہ بات سمجھیں، خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کا کام آپ کے اپنے طریقے سے کرنے کے لیے اکیلا نہ چھوڑے گا۔ آمین۔ خدا ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا اور اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے مختلف طرح سے ہمیں تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو عبرانیوں 12 باب میں لے جاتی ہوں، جہاں تنبیہ کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ یہاں خدا ہم سے مخاطب ہے، ہمیں سکھا رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے۔ وہ یہ سب زیادہ تر روحانی طور پر کرتا ہے، زیادہ تر وہ اپنے کلام کو استعمال کر کے کرتا ہے۔ لیکن میں نے کہا، جب آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنا کلام انہیں دے، یہ ان کے پاس ہو اور وہ وہی کچھ کریں جو آپ کہیں۔ لیکن اگر وہ مسلسل ایسا نہیں کرتے تو تھوڑے وقت بعد آپ خود ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا مہربان نہیں ہے اور وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے ہمیں دکھ ہو، لیکن میرے خیال سے ہم سب جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں اور ہم چھٹکارے کے لیے لڑتے ہیں یا جیسی تبدیلی خدا چاہتا ہے اس کے لیے لڑتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اوہو، یہ تو میرے لیے دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بڑھ کر تھی۔ لہٰذا در حقیقت آج میں یہ امید کر رہی ہوں کہ خدا کے فضل سے میں سب کی مدد کر سکوں کہ خدا پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کریں اور اس کے عظیم پیار کو اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوگا اسے جانیں۔ بالآخر جب تک ہم اس پر ایمان رکھیں گے خدا اس سے اچھائی ہی پیدا کرے گا۔ میں یہ مان رکھتی ہوں، یہ صرف اقرار کرنے تک کا ہی حوالہ نہیں ہے، میں ایمان رکھتی ہوں کہ بے شک کچھ بھی ہو جائے یا کہیں سے بھی ہو، اگر ہم خدا سے پیار کرتے رہیں اور اس کی مرضی کو چاہیں تو وہ اس برائی کو لے گا اور ہمارے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ جانتے ہیں کہ ہم سب خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کیا بولنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سے مختلف طرح سے بات کرتا ہے، یہاں تک کہ ہلکی سی دھیمی آواز بھی ایک بڑا راستہ ہو سکتی ہے۔ صرف یہ باطنی طور پر جاننا ہے، صرف آپ یہ جانتے ہیں، اور حالانکہ یہ تک نہیں جانتے کہ کیسے، لیکن صرف آپ جانتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا ہمارے حالات کے ذریعے ہم سے بولتا ہے، اور بہت دفعہ جب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ ہو اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو دروازے خدا نہیں کھول رہا ہوتا، دھکے دے دے کر ان کو کھولنے کی کوشش میں خود کو تھکا رہی ہوتی ہوں، تو ان حالات کے ذریعے خدا مجھے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ تمہارے لیے نہیں، جی یہ ابلیس ہے، جی ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ بتانے دیں، میں بتاتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی آنکھیں خدا پر لگائے رکھتے ہیں، اور اگر خدا آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابلیس کی کوئی طاقت اسے کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو آئیں ابلیس جتنی اہمیت کا حقدار ہے اس سے زیادہ اسے اہمیت نہ دیں، آمین۔ لہٰذا اب ہم یوحنا میں چلتے ہیں۔ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے کیا پاک ہو، یعنی جو تعلیم میں نے تمہیں دی اس کے سبب سے تم پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، یعنی تم مجھ میں زندگی گزارو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں اچھا پھل لانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈالی کے لیے پھل لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر وہ انگور کے درخت میں قائم رہتی ہے۔ میں نے اپنی میٹنگ میں ایک پروجیکٹ کیا جس میں میں ایک زندہ پودا لے کر آئی اور پہلی رات میں نے اس کی ایک شاخ توڑ دی اور یہاں کہیں رکھ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہفتہ ختم ہونے تک آہستہ آہستہ یہ سوکھ جاتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اچھا پھل لانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے روح کا پھل، یا سادہ باتوں میں جیسے اپنے گھرانے کے ساتھ رہنے میں یا کام کرنے کی جگہ پر لوگوں کے ساتھ گزر بسر کرنا، دنیا میں نکلتے ہوئے اچھی گواہی پیش کرنا، یا دوسری اور چیزیں جیسے مشکلات میں سے گزرنے کے لیے جس قوت کی آپ کو ضرورت ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جس طاقت کی ہمیں ضرورت ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہر کوئی کہے کہ میں ایک ڈالی ہوں، ڈالی کے لیے پھل لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر وہ انگور کے درخت کے ساتھ قائم رہے۔ اس لیے میں اس بات پر زور دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ وقت گزارا جائے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، اور جاننا کہ خدا کے ساتھ چلنا صرف اتوار کی صبح تقریب پر آنا ہی نہیں ہے۔
اب جانتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہفتے کے دن اس کانفرنس میں آنے کے لیے وقت نکالا ہے، لہٰذا شاید آپ تو جانتے ہیں، لیکن میں صرف آپ ہی سے نہیں کہہ رہی بلکہ میں لاکھوں لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے، یا اگر کسی طرح کا بھی نہیں ہے، لیکن یقیناً میں یہ کہتے ہوئے پر اعتماد ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ خدا کے لیے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت مذہبی ہے۔ یہ صرف وہ ہے جو کہ بنائے گئے اصول و قواعد کی پیروی کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر روز اپنی بائبل میں سے تھوڑا بہت پڑھتے ہوں، آپ روز تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، آپ اتوار کو چرچ جاتے ہیں اور پھر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کام کر لیا اور اب آپ خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، اس طرح کی زندگی کے ساتھ آپ پھل نہیں لا سکتے، تو پھر ہر طرح سے جذباتی طور پر بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، اور ایک ہی راستہ ہے جس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور وہ کچھ منٹس کے لیے یا کسی ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے لیے کوئی بڑی گواہی نہیں ہوں گے، آپ ہر وقت دباؤ میں رہیں گے، آپ ہر وقت کوشش میں لگے رہیں گے، آپ کے ساتھ گزارا کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ اچھا، جب ہم انگور کے درخت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم میں ایک چھپی ہوئی زندگی کی قوت ہے جو ہم نہیں سمجھتے اور ہم بیان نہیں کر سکتے، جو کہ ہمیں انگور کے درخت سے ملتی ہے، اور انگور کا درخت یسوع ہے، اور بغیر کوشش کیے اور بغیر دباؤ کے ہم پھل لا سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سے مسیحی دیکھے ہوں گے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں خوش ہونے کی کوشش میں ہوں، میں پرسکون ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، پرسکون ہونا چاہتی ہوں۔ ایک سوال کروں، کیا آپ نے کبھی کسی باغ میں سیب کے درخت کو ایسے دیکھا؟ میں سیب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سیب کا موسم ہے، سیب لگنے کی کوشش میں ہوں، لہٰذا صرف کوشش اور جدوجہد سے ہم اچھا پھل نہیں لا سکتے۔ نہ ہی میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ ہم کوئی کوشش کرتے، بلکہ روح القدس میں ہوتے ہوئے یہ ایک کوشش ہے، اور جسمانی کوشش سے بالکل ایک مختلف قسم کی کوشش ہے۔ حقیقتاً یہ اسی وقت ہوتی ہے، یعنی یہ کوشش اسی وقت ہوتی ہے جب میں مسیح کے ساتھ جڑی ہوتی ہوں۔ میری یہ کوشش روحانی کوشش ہے، میں ایمان رکھ رہی ہوں، میں خدا پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر روز زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جب ہم اس کے لیے بےتاب نہ ہوں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی مدد کے لیے بےتاب ہوں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں کہتی، ایک دن میں 100 دفعہ سے کم بار نہ کہتی کہ خدایا میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر، یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ مدد کیا ہے، کیونکہ میں ضمانت دیتی ہوں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدایا میری مدد کر۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کا بھید آپ سے بیان کر سکوں، لیکن صرف بیٹھ جانا، جب خدا کے ساتھ وقت گزاریں تو پریشان نہ ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، جب میں خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہوں تو کیا کرتی ہوں؟ یہ سچ ہے، طبی طور پر یہ کوئی دماغی عارضہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اہم یہ ہے کہ آپ اس کے حضور آئے ہیں اور آپ اسے وقت دے رہے ہیں اور اپنے آنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے بغیر دن کا آغاز کرنے سے میں ڈرتا ہوں، مجھے خود پر اعتماد نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے، میری مدد کر، طاقت دے۔ اور اب یقیناً جب آپ کلام کو پڑھیں گے اور دعا کے اصول اور اس کے کلام کا اقرار کرنا سیکھیں گے، جی ہاں، روحانی تربیت کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک تیار شدہ فارمولہ ہوتا ہے جسے وہ ہر روز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، آپ بور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ روح القدس کی پیروی کریں گے، پھر اس میں تخلیق اور تنوع ہوگا، اور اس وقت سے آپ خوش ہوں گے، اور آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کیا ہوا ہے، آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ آپ تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا، اور ایک رابطہ تھا جس کو آپ نہیں سمجھتے، اور بمقابلہ خدا کے ساتھ گزارنے سے پہلے اب اچانک سے ہی پورے دن کے لیے آپ روشن نظر سے ہر چیز دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ وقت آپ خدا کے ساتھ بتائیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کو 2 منٹ ملتے تو میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ ان 2 منٹوں میں الہی رشتہ
قائم کر سکتے ہیں تو آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ جب آپ کام سے بالکل تھکے ہارے ہوں تو خود کو باتھ روم میں بند کر لیں۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ ڈیو، جب آپ کتنے سال کے تھے؟ 18؟ وہ 18 سال کے تھے۔ ڈیو کام پر خلوت خانے میں بیٹھے تھے اور وہاں روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ یہ کیسی بات ہے جو لوگوں کو بتائی جائے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ خدا کہاں ظاہر ہوگا؟ جانتے کہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ خداوند سے اور مزید گہرائی میں جانے کی تلاش میں تھے، جیسے کہ اکثر مسیحی ہوتے ہیں۔ وہ بھی پریشان حال تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چرچ جانے اور گھر آنے سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے، چرچ جانا اور گھر جانا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا تھا، لیکن وہ خدا کی طرف سے کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ وہ جب کام پر تھے تو خلوت خانے گئے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے خدا سے کہا، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک تو مجھے نہ چھوئے اور مجھے وہ نہ دے جس کی مجھ میں کمی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، اور جانتے ہیں کیا؟ اسی دن انہوں نے جسمانی شفا بھی پائی۔ ان کی آنکھیں شفا یاب ہوئی۔ ان کو چشمے لگانے پڑتے تھے اور خدا نے ان کی آنکھوں کو چھوا۔ پھر کافی سالوں تک ان کو چشمے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ خدا نے واقعی اس شخص کو بہت گہرے طریقے سے چھوا۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، نہ کہ صرف اتوار کو چرچ ہی جاؤ، نہ کہ صرف ہر صبح ٹی وی پر خادموں کو ہی سنو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میرا کلام تم میں قائم رہے گا، اگر تم مجھ میں رہو گے، اگر مجھ میں قائم رہو گے تو ایک رشتہ قائم ہوگا، تم زیادہ پھل لاؤ گے۔ آمین۔ اور در حقیقت میں یہ مسلسل کہتی رہوں کہ جب آپ اس میں قائم رہیں گے، یہاں تک کہ کانٹ چھانٹ بھی ہو اور ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں خدا ہم سے کہہ رہا ہے اور جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں، تو یہ اتنا برا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک الہی قدرت ہمارے اندر آتی ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ خدا کے طریقے سے کام کریں۔ آمین۔ جی ہاں، پانچویں آیت، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر یا الگ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کبھی اس حوالے سے ہمیں گہرے مکاشفے کی ضرورت پڑی؟ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، یعنی مل جائے گا۔ سب کہیں واو۔ اور آخری آیت، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، یعنی پھل لانے سے شاگرد کہلاؤ گے۔ آئیں سب وہ بنے جو واقعی اچھا پھل لانا چاہتے ہیں۔ آئیں اس طرح کے فرد نہ بنے جس کا خدا کے ساتھ چلنا صرف یہ ہے کہ اسے ان سب چیزوں کی فہرست دے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے۔ آئیں اس کے برعکس خدا کو دینے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو، اور یہ کہ ہم کیسے اسے ظاہر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم مسیح کے سفیر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کو کوئی 3 بھید بتاؤں کہ آپ وہ سب کیسے پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے، اس طرف میرا دھیان بالکل نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے۔ شاید یہ وہ نہ ہو جو ہم نے سوچا، جو چاہا، لیکن یہ یقینی طور پر ہمیں خوش کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہوگی جو کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا، جس سے ہم مطمئن ہوں۔ اب دیانتداری کی بات ہے کہ شروع میں جب ہم خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہوتے ہیں تو ہم سب بہت بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم معصوم اور چھوٹے دل کے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سی اور سوکھی ڈالیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جن سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر عبرانیوں
12वें बाब में बाइबल कहती है कि आए इसे देखते हैं, इब्रानियों 12 की 26 से 29 आयत तक। मैं खुश हूं कि आप खुदा के कलाम से इतना प्यार करते हैं कि यहां आए हैं। यह जबरदस्त बात है। शुक्रिया। छब्बीसवीं आयत, उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फक्त जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये इबारत की एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बाइस टल जाएंगी ताकि बेहिली चीजें कायम रहें, यानी बरकरार रहें। इसलिए मेरा ईमान है कि खुदा हमारी जिंदगी की हर हिली चीज को हिलाएगा। जी हां, हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में हिली हुई है, ताकि हम ऐसे दरख्त की मानिंद हो जाएं जो सदाकत का दरख्त खुदावंद का लगाया हुआ हो, जो हर मौसम में फल लाए ताकि उसी का नाम जलाल पाए। आमीन। मैं आपके बारे में नहीं जानती, मेरा मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको बता सकती हूं कि सिर्फ दुआ से या बाइबल का मुताला करने से आप ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इससे ज्यादा जिद्दी हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जब ये बात आती है कि खुदा को कुछ चीजों के बारे में हमसे निपटना चाहिए, हम सब जानते हैं कि यह हकीकत में कोई खुशगवार बात नहीं, लेकिन बिला आखिर इससे भलाई पैदा होती है। लिहाजा जब आपकी जिंदगी में खुदा आपको किसी तरह सिखाता है तो इस बात से ना डरें। अगर हालात उस तरफ नहीं जा रहे जहां आप चाहते हैं कि जाएं तो कहें, खुदावंद मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आए इमसाल 3:13 को देखें। मुबारक है वो आदमी, यानी खुश किस्मत और बाबरकत है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो फहम हासिल करता है, यानी खुदा के कलाम से और तजर्बात से फहम हासिल करता है। क्या आप जानते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जो कुछ मैं जानती हूँ और मैंने ये 2 तरीके से हासिल किया है, इस किताब को पढ़कर और इस जमीन पर जिंदा रहकर। जैसे कि मैं 71 साल की हूँ और बहुत सी चीजों में से गुजरी हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत से तजुर्बात हैं। मैं जानती हूँ कि ज्यादती का शिकार होना कैसा है और इस पर फतह कैसे पानी है। मैं जानती हूँ कि किसी से नफरत करना क्या है और नफरत की कोई अच्छी वजह भी हो, और मैं नफरत और माफ ना करने की आग में रहना भी जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इन सब से रिहाई पाना कैसा है कि सब छोड़ दे और अपनी जिंदगी में खुदा के काम को देखना। जी हाँ, मेहरबानी से मेरा यकीन करें कि जब मैं आपसे और इन तमाम पैगामात में बात करती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं या जो किताबों और सीडीज और डीवीडीज में हैं, तो मैं ये किसी पैगामात की किताब को लेकर सामने नहीं आती। इन तमाम चीज़ों में मेरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं और मैं आपको बताती हूँ कि खुदा किसी इंसान का तरफदार नहीं है कि जो वो एक के लिए करता है वो दूसरे के लिए भी वही करता है। और आपकी ज़िंदगी शानदार और ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगी कि आप हर काम अपने तरीके से करें, बल्कि खुदा को उसके तरीके से काम करने की इजाज़त देने से खुदा की तारीफ करें। जैसे कि हम सब ने तजुर्बा किया है कि खुदा का मुकर्ररा वक्त हमेशा हमारे लिए आरामदेह नहीं होता है, बल्कि हमेशा ही दुरुस्त भी होता है। इसलिए आज हकीकतन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदा पर भरोसा करें। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, कि खुदा के जहन में आपके लिए बेहतरीन चीज है और वो वक्त दुरुस्त है। शायद अभी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में आप शुक्रगुजार होंगे।